بزرگاں نے فرمایا ہے کہ جنہیں حدیث یاد ہوگی نا وہ واسطے دنیا میں بھی خیر ہے تے آخرت میں بھی خیر ہے۔ سرکار کے مبارک حسن ہوتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے جلدی بولو حضور مکہ مکرمہ سے بالغانہ رنگ وچ بیٹھو حضور دا غلام بن کے بیٹھو اپنے عہدے علم دنیاوی طبقاتی تقسیم میں ساری اس چار دیواری تو باہر چھڑ دو اس محفل میں حضور دا دیوانہ بن کے بیٹھو ہر انسانت اگا ہتھوں میں کسی تک آواز آ رہی ساری میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو رستے کے اندر ایک خیمہ تھا اس میں حضرت ام معبد آپ رہتی تھیں۔ اس خیمہ سے جو مسافر لوگ ہوتے وہ آتے جاتے کھانے پینے کی اشیاء خرید لیتے تھے تو سرکار حضرت ام معبد کے خیمہ میں تشریف لے کر گئے ہجرت کی رات۔ کب گئی؟ کب؟ ہجرت کی رات۔ کب؟ حضرت ام معبد کے خیمہ میں تشریف لے کر گئے۔ ام معبد کے شوہر ابو معبد اس وقت بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ سرکار نے حضرت ام معبد کے خیمہ میں جب حضور جلوہ افروز ہوئے حضور تشریف فرما ہوئے تو اس وقت خیمہ کے اندر کوئی چیز کھانے پینے والی نہ تھی۔ ایک کمزور بکری تھی جس کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ سرکار نے اس بکری کے اوپر وہ مقدرہ والی بکری اس کے اوپر جسے سمجھ ہے ہاتھ سے چوک کے کہنا وہ مقدرہ والی بکری اس کے اوپر میرے آقا نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا۔ وہ بکری جس کا دودھ خشک ہو چکا تھا جب میرے آقا کے مبارک ہاتھ لگے اس نے دودھ اتار دیا۔ وہ مبارک دودھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے بھی نوش فرمایا، حضرت صدیق اکبر نے بھی نوش فرمایا، سرکار کے ساتھ دو اور ساتھی تھے انہوں نے بھی نوش فرمایا۔ سرکار نے اس دودھ کو یہ شرف بخشا حضور نے اس کو پیا۔ ام معبد کے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ جب ابو معبد واپس آئے نا تو دیکھا کہ گھر میں ہر طرف دودھ ہی دودھ تھا۔ کہا من این لکے ھذا یا ام معبد، ام معبد سے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ من این لکے ھذا یا ام معبد، ام معبد یہ دودھ کہاں سے آیا؟ کوئی جانور تو ایسا ہے نہیں جو دودھ دے سکتا ہو، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ ام معبد کہنے لگی قالت لا واللہ الا انہ مر بنا رجل مبارک من حالہ کذا و کذا۔ اپنے شوہر ابو معبد کو کہنے لگی ابو معبد آج ہمارے خیمہ کے اندر ایک برکت والی ہستی تشریف لائی، آج ہمارے خیمہ کے اندر ایک برکت والی ہستی تشریف لائی تھی۔ نال بولنے سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ آج قالت لا واللہ الا انہ مر بنا رجل مبارک من حالہ کذا و کذا۔ ابو معبد کہنے لگے ام معبد یہ دودھ کہاں سے آیا؟ ام معبد کہنے لگی آج ہمارے خیمہ کے اندر ایک برکت والی ہستی تشریف لائی تھی، مبارک ہستی تشریف لائی تھی۔ ابو معبد کہنے لگے صفیہ لی یا ام معبد، ام معبد ان کی صفتیں بیان کرو، ان کا مبارک حسن بیان کرو، ان کا سراپا بیان کرو۔ آگے سے حضرت ام معبد نے جو حضور کا مبارک حسن بیان فرمایا، بیان یہ کیا کہ سرکار کی مبارک پلکیں ایسی تھی، ایک ایک گاتے پورا مجمع ہاتھ چکے، سرکار کی مبارک پلکیں ایسی تھی، نانا تو سرکار کی مبارک پلکیں ایسی تھی، سرکار کی مبارک پلکیں ایسی تھی، سرکار کے ریش مبارک داڑھی مبارک ایسی تھی، سرکار کی مبارک آنکھیں ایسی تھی، سرکار کی گردن مبارک ایسی تھی، سرکار کی چال ایسی تھی، ان کے مبارک ہاتھ ایسے تھے، ان کا چہرہ ایسے تھا، ان کی رنگت ایسی تھی۔ ام معبد کہنے لگی سرکار کا مبارک حسن ہے، رأیت رجلا ظاہرا بدأت ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجرة ولم تزریه صالة وسیم قسیم فی عینیه تاج وفی اشفاره غضب وفی صوته سهل وفی قلوبه صدر وفی لحیته کثافة أزج أقرا إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سماه وعناه البهاء أجمل الناس أبهاه من بعيد وأحسنه وأجمله من قريب خلق المنطق فصلا لا نزر ولا حزن كان منطقه خرزات نسب يتحدثن ربا
حسنين وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدا له رفقاء يحفون به إن قال صلوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره محفوظ محشود لا عابس ولا مفند قال أبو بكر هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر. میں حدیث بات دوبارہ پڑھن لگا کہ ہر سنگی جتنے تک میری آواز آ رہی ہے ایک ایک دعا اپنے دل چ رکھ لو. سب تو بڑی دعا تے ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو اخلاص نال اپنے دین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ دی سچی سچی محبت پیار غلامی اتباع اطاعت عشق نصیب. لیکن ہن کھلی گل ہے ہر سنگی ایک ایک مقصد ایک ایک مراد دل چ رکھو. چپ کر کے نہ بیٹھو. سبحان اللہ آواز سبحان اللہ. ہاتھ نہیں چکے گے سارے اٹھ چکو. سبحان اللہ. اچھا اور میں حدیث پاک پڑھنے لگا کوئی بولے گا نہیں. اپنی ایک ایک دعا دل چ رکھو. سوچ لو سوچ لو. ایک ایک دعا دل چ رکھو. میں حدیث پاک پڑھنے لگا انشاءاللہ دی برکت دے نال دعا قبول ہو. ام مابد کہنے لگی اپنے شوہر کو کہ آج ہمارے گھر میں ایک برکت والی ہستی تشریف لائی. نہیں تسی ٹھنڈے بیٹھو ہاتھ چکو نا. ہاں آج ہمارے گھر میں ایک برکت والی ہستی تشریف لائی. ان کا حلیہ مبارک ایسے تھا. ابو مابد کہنے لگے صفی ہی لیا ام مابد. ام مابد ان کا حلیہ بیان کرو. تو ام مابد نے حضرت ام مابد نے اس کے بعد سرکار کا مبارک حسن بیان کیا کہ ان کا چہرہ مبارک ایسے تھا. ان کی مبارک رنگت ایسی تھی. ہاتھ چکے کہنے لگے ان کی مبارک رنگت ایسی تھی. کسی نال چلو نا پھر منو بھی مزہ آئے گا. تائیں ان کی مبارک رنگت ایسی تھی. میں حدیثاں پڑھا نا میں صبح تک پڑھتا رہا. اے کتاباں اے تسی جان دے ہفتے مہینے چاہیے بیٹھو. ان کی مبارک میں صبح تک پڑھ سکنا. ایک ایک حدیث سے میں تب سر تسی برداشت نہیں کر. ان کی مبارک رنگت بولو تسی ایک دفعہ بھی ان کی مبارک رنگت ایسی تھی. ان کی مبارک رنگت ایسی تھی. ان کی مبارک رنگت ایسی تھی. ان کا چہرہ مبارک ایسے تھا. ان کی مبارک زلفیں ایسی تھی. ان کی مبارک آنکھیں ایسی تھی. ان کی مبارک پیشانی ایسی تھی. ان کے مبارک ہاتھ ایسے تھے. ان کی مبارک چال ایسی تھی. کس طرح حدیث پاک سنو تے اپنی اپنی دعا دل چ رکھو. رأیت رجلا ظاہر البداءۃ ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سدلة ولم تزریه صادة وسیم قصیر في عینیه تاج وفي اشفاره وطف وفي صوته سهل وفي عنقه سط وفي لحيته كثاثة ازج اقرن من صمد فعليه البقار وان تكلم سماه وعلاه البهاء اجمل الناس وابهاه من بعيد واحسنه واجمله من قريب حلو المنطق فصلا لا نظر ولا حذر كان منطقه خرزات نسل يتحدرن رباتا لا تشنو من طول ولا تقتهم عين من قصر حسن بين غصنين فهو انظر الثلاثة منظرا واحسنهم قدا له رفقاء يحفون به ان قال صلوا لقوله وان امر تبادروا الى امره محفوظ محشود لا عابس ولا مفند قال ابو معبد هذا والله صاحب قریش الذي ذکر لنا من امره ما ذکر. مطلب کہ نبی پاک کے حسن دے جلویاں دی. نبی پاک کے حسن دے جلویاں